अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एहतिशाम अली और आप देख रहे हैं एहतिशाम अली 333 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम खड़े हैं बुबर गाँव बुबर में खड़े हैं। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो डोंगरा के नाम से मशहूर है, जिसके बारे में लोगों का एक अलग अलग राय है। हर एक बंदे की अपनी एक स्टोरी है, लेकिन इसके बारे में जो डिटेलन हम जानते हैं, आज हमारे साथ खड़े हैं शफ़कत अली इनकलाबी, जो अपने अंदर एक मिसाल है, जो एक पॉलिटिशियन भी है, एक स्कॉलर भी है। तो इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो सबसे पहले हम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें इतना टाइम दिया। इसके अलावा हम भाई से ये जानते हैं कि इस डोंगरा के बारे में ये क्या जानते हैं। हम तो खैर इस दौर के लोग हैं, हमें इतना पता नहीं है, और इन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की है। तो लोगों का अपनी हर एक बंदे की अपनी एक राय है, लेकिन हम इनसे जानते हैं कि ये इनके बारे में क्या जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने इतना हमें टाइम दिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो हमें थोड़ी सी गाँव बुबर जो है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, बिलखुसूस डोमरा राको, जो आर्कियोलॉजिकली सबसे तारीख़ी जगह, अगर गज़र के अंदर कम से कम सबसे ज़्यादा तारीख़ी जो जगह है, इसका नाम डोंगरा नहीं है बल्कि डोमरा राको है। पहली बात तो ये क्लियर आप कर लें, डोमरा राको हम कहते हैं। राको बुनियादी तौर पर पुराने ज़मानों के अंदर शिना लैंग्वेज में बड़े घर के लिए इस्तेमाल होता था, बिलखुसूस राजू के घर के लिए राको का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। डोमरा इस जगह का नाम है, और डोमरा राको मीन्स इस जगह में मौजूद इस घर के लिए कहा गया है। जहाँ तक कि इसकी तारीख़ के ऊपर अगर हम बात करें, अव्वल तो ये है कि ये बुबर गाँव है, ये बुबर जो गाँव है ये मौजूदा इसकी आबादी एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक दूसरी या तीसरी आबादी है। इस वक्त जो लोग यहाँ आबाद हैं ये गालिबन दूसरी या तीसरी आबादी है, जबकि डोमरा राकू जो है इसका ताल्लुक़ मौजूदा आबादी से कततन नहीं है। इसका ताल्लुक़ बुबर की अवलीन आबादी में से है, जो आबादियाँ माजी में मिट चुकी हैं, उन आबादियों में से इसका ताल्लुक़ है। अब तक फिर अगर हम डोमरा राकू के बुबर की तारीख़ के ऊपर बात करें, तो जो मौजूदा बुबर है, मौजूदा बुबर की तारीख़ ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 400 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 सालों पर मुश्तमिल है। इस गांव के अंदर चंद एक घराने जो यशकुन कबीले से ताल्लुक़ रखते थी वो यहाँ मौजूद ज़रूर थे, लेकिन जो बड़ी आबादी आई है इसकी माइग्रेशन कश्मीर वैली से हुई है। कश्मीर वैली से एक फ़र्द यहाँ आए थे, उनके यहाँ 4 औलाद हुई। उस 4 औलाद में से ही 4 यहाँ पर जो कबीले, जिसमें शरमते, मुये, अबजे और गुरसिंगे के नाम से 4 यहाँ कबीले मौजूद हैं। दरअसल ये चारों कबीले जो है एक ही दादे की औलाद हैं, और ये नस्लन कश्मीरी हैं। कुछ माजी की यहाँ पर थोड़ी बहुत यशकुन आबादी भी थी, और इस वक्त बुबर गाँव की जो मौजूदा आबादी है इसमें अबव देन 75% आबादी कश्मीरी नस्ल लोगों की है, और 25% लोग दिगर कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। जहाँ तक हम डोमरा राको की अगर बात करें, बदकिस्मती हमारी ये रही है कि अब तक जो डोमरा राको है इसके ऊपर कोई पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कोई तवील किस्म की आर्कियोलॉजिकल स्टडी नहीं की है। इसलिए डोमरा राको के मुतालिक अब तक जितनी भी गुफ्तगू की जा रही है सीना ब सीना मुंतकिल होने वाली कहानी है। तो ऐसी कहानियों के अंदर बुनियादी मसला ये है कि हमारे लोग पढ़े लिखे माजी में नहीं थे, आज भी रिसर्च का यहाँ पर तसव्वुर मौजूद नहीं है। इसलिए हर एक ने अपने बाप दादे से सुनी हुई कहानी के ऊपर एक अफसानवी कहानी गाड़ रखी है। कोई कहता है कि डोमरा फ़लाँ कबीले की मलकियत है, कोई कहता है मेरे दादे की मलकियत है। तो इसका कततन मैं बुनियादी तौर पर तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक मौजूदा जो डोमरा इलाक़ा है इसका मौजूदा बुबर की आबादी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इसका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर क्या कहते हैं कश्मीरुल नस्ल लोगों की गिलगित क्या कहते हैं बुबर आमद से भी पुरानी इसकी तारीख़ है। इस्लाम की आमद से भी बहुत पुरानी तारीख़ है। अगर रफ हम इस्टीमेट लगा दें तो मौजूदा बुबर की आबादी, मैंने जैसा आपको कहा कि मैक्सिमम 500 साल पर मौजूद है हमारी मौजूदा आबादी, जबकि डोमरा इलाक़ा जो है इसकी तारीख़ कम से कम 1200 साल से ज़्यादा बनती है। इसकी जो निशानात हमें मिलते हैं, इन निशानात को अगर हम देखते हैं तो ये भी कोई मैं कंक्रीट नहीं कह रहा हूँ, ये मुकम्मल मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता इस चीज़ के ऊपर मैं दावा कर सकता हूँ कि 2-3 बातों पर। एक तो ये है कि इसका ताल्लुक़ मौजूदा किसी कबीले से नहीं है, मौजूदा किसी कौम से नहीं है, इस्लाम से नहीं है, मौजूदा बुबर की आबादकारी हुई या बुबर से नहीं है, बल्कि पुराने उजड़े हुए बुबर से है। क्योंकि बुबर के अंदर सबसे पुरानी हमारी आबादी जो थी वो हलिश कोट के ऊपर थी।
ٹھیک ہے. موجودہ آبادی لب دریا جو آئی ہے یا دریا کیا کہتے ہیں نالے کے کنارے جو آبادی منتقل ہوئی ہے اس کی تاریخ تو زیادہ سے 400-500 سال ہے. ماضی کے اندر کیونکہ حملہ آور آتے تھے، چترال سے حملہ آور آتے تھے یا سینٹرل ایشیا سے حملہ آور آتے تھے، تو ہمارے علاقے کے اندر جو آبادیاں ہوتی تھی وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ ہوتی تھی. اب جب کبھی آپ کو موقع ملے ببر کے اوپر کیا کہتے ہیں ہالش کوٹ کے اوپر ہالش کوٹ کوٹ رہنے کی جگہ کے لیے کہا جاتا ہے، محلے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ہالش کوٹ میں اوپر آبادی ہوتی تھی. اس دور سے اس کا تعلق ہے. اس کا ببر سے موجودہ ببر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک کیونکہ میری پیدائش یہاں ببر میں 1978 کی ہے، یعنی کوئی 44 سال پہلے میری پیدائش ہوئی ہے. جب ہم بچے تھے، ہم 10-12 سال کے تھے، اس وقت جب ہم آتے تھے تو یہاں پر جو نچلی منزل ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے تو نچلی منزل بالکل واضح تھی، کلیئر تھی. سائڈ کے اندر کچھ الماریاں بھی بنی ہوئی تھی. قیاس یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس جو گھر بنایا گیا تھا اس زمانے میں، یہ قبل اسلام کی بات ہے، یہاں پر مردوں کو دفنانے کا تصور نہیں تھا، مردوں کو کھلا چھوڑا جاتا تھا. اس لیے کوئی دیسی الماریاں بنی ہوئی تھی، ان کے اوپر جنازے رکھے جاتے تھے. ہماری یاد میں جو میری جنریشن ہے، میری جنریشن کی یاد میں یہاں پر سر کی کھوپڑیوں کے نشانات، بازو کی ہڑیاں، ٹانگوں کی ہڑیاں ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑی تعداد میں یہاں دیکھی. ہم سے جو پچھلی جنریشن تھی، جو ہمارے والدین کی جنریشن تھی، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر 2 منزلیں نیچے اور تھی، جبکہ ہم نے اپنے دادا ابو سے ارلیئر 80s میں سن رکھا تھا کہ اس کی 7 منزلیں ہوا کرتی تھی. اب وہ 7 منزلیں وہ دادا ابو جو ہمیں سناتے تھے وہ بھی شاید کوئی افسانوی کہانی سے تعلق رکھتا ہے، تعلق کوئی افسانوی کہانی سے ہے یا حقیقت سے ہے، یہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں. البتہ 2 منزلیں کلیئر ہے کہ اس کے نیچے 2 منزلیں ہوا کرتی تھی اور ان 2 منزلوں کے اندر نیچے جنازے رکھے جاتے تھے. اب جو ببر کے عام ہمارے لوگ ہیں، اس کے ساتھ بڑی سی مت بھی جڑی ہوئی ہے. مت جس کو ہم کہتے ہیں افسانوی کہانی، اس کو مت یہ ہے کہ یہاں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے کہ ہمارے یہاں جو 4 یہاں کشمیر النسل قبیلے ہیں، ان میں سے ایک قبیلہ ہے عبدے نام سے. ان کے ہاں کوئی فوتگی ہونی ہوتی تو اس کی فوتگی سے قبل جس رات ان کی کسی گھرانے میں فوتگی ہوتی، فوتگی سے پہلے یہاں پر ڈول ڈھماکے کی آوازیں سنی جاتی تھی. یہ بھی مجھے کوئی افسانوی کہانی لگتی ہے، مت لگتی ہے، حالانکہ سائنٹیفک ایسے کسی چیز کا کوئی پروف موجود نہیں ہے. ہماری دیکھیں آج آپ کی اس پروگرام کے تواسط سے اگر یہ حکام بالا تک ہماری بات پہنچ سکے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ گلگت بلتستان میں بہت ساری ہسٹوریکل پلیسز ہیں. پنیال ویلی یہ بہت پرانی آبادی ہے. پنیال ویلی ہزاروں سال اس کی تاریخ ہے. پنیال ویلی کے اندر اور بھی ببر کے علاوہ اور بھی گاؤں کے اندر کافی ہسٹوریکل، ہاتون کے اندر ہے، گاکوش کے اندر ہے، ایشی کے اندر ہے، سنگول کے اندر ہے، شیر کے اندر، جہاں کہیں بھی ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ ان چیزوں کو دیکھے اور اس کے اوپر ایک آرکیالوجیکل اسٹڈی کی ضرورت ہے. جب آرکیالوجیکل ریسرچ ہوگی، جب انتھروپولوجسٹ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے تو اس وقت ہم کسی حتمی نتیجے تک پہنچیں گے. کیونکہ اب یہاں پر ہڑیوں کے نشانات باقی ہیں، ان میں سے کسی ہڑی کا کوئی DNA کروایا جائے تو اس نسل کا بھی پتہ چل سکتا ہے، اس دور کا بھی پتہ چل سکتا ہے. سائنٹیفک دور ہے. بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ GB گورنمنٹ ہو یا ایک آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ، جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے گلگت جوٹیال کے اندر ایک آثار قدیمہ کے نام سے ایک دفتر ہوتا تھا، آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا. اب اس کا وجود ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا ہوں. حکام بالا تک ہماری بات پہنچ جائے تو خدا را ان چیزوں کو پریزرو کرے. اب دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیواریں اس کی جو اوپر منزل ہے، اوپر منزل کی دیواریں منہدم ہو چکی ہے، نیچے بھی ملبہ جا چکا ہے. کم از کم اس کی صفائی کروا کے جس طرح ہنزا کے اندر بلتت فورٹ، التت فورٹ یا شگر فورٹ ہے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، پروجیکٹ کیا گیا ہے، رینیویٹ کیا گیا ہے. گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ساتھ ہم ایکیڈین کے اداروں سے بھی گزارش کرتے ہیں اور اپنے نمائندوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کو علاقوں ہے اس کو ایک بار پروٹیکٹ بھی کرے، اس کو رینیویٹ بھی کرے اور اس کی کوئی تھورولی کوئی اسٹڈیز کروائیں گے تو ہم کسی حتمی نتیجے تک پہنچ سکیں گے. البتہ اتنی بات میں کہنے کے لیے حق بجانب ہوں یا تھوڑی بہت میری تحقیق ہے. میری تحقیق کے مطابق اس کی جو ڈومرا علاقوں ہے، موجودہ ڈومرا علاقوں، اس کی تاریخ کم از کم 800 سے 1200 سال پرانی ہے. یہ بات طے شدہ ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس وقت ببر کے اندر آباد کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے کے ساتھ اس ڈومرا علاقوں کو کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے، کیونکہ ہمارے اجداد ہجرت کر کے آئے تھے ویلی سے.
کیونکہ ہمارے اجداد بنیادی طور پر سینٹرل ایشیا سے گئے تھے کشمیر ویلی میں ایک آدھ نسل کے کیا کہتے ہیں ایک آدھ نسل نے اپنی زندگی گزاری. اس کے بعد کشیر و قرق نامی ایک شخص وہاں سے مائگریشن کر کے یہاں آیا تھا. اسی سے منسوب یہاں پر کشیری ہرائی. جب ہم نالے کی طرف جاتے ہیں تو کشیری ہرائی مینس کشمیری میڈو انگریزی میں کہیں گے, اور سرائے کشمیر اس کو اردو میں کہا جاتا ہے. تو وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک اسپاٹ ہے جہاں پر لوگ نالے میں جاتے ہوئے کچھ دیر ریسٹ کے لیے رکتے تھے, وہ بھی اسی سے منسوب ہے کہ کشیری ہرائی. پھر یہاں پر ہمارے یہاں بوبر کے سینٹر کے اندر ایک محلہ موجود ہے جس کو کشروٹ کہتے ہیں. کشروٹ کا لفظی مطلب کشمیری لوگوں کشمیر النسل لوگوں کے رہنے کی جگہ کو کشروٹ کہتے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر 2 کشروٹ ہے. ایک کشروٹ ہے گلگت شہر کے اندر مولا, دوسرا کشروٹ ہے بوبر. جبکہ گلگت کے کشروٹ کا تعلق جو ہے ہری سنگھ کے دور حکومت سے ہے. یہ کوئی 1925 کے بعد وہاں محلہ کشروٹ آباد ہوا ہے. جبکہ ہمارے کشروٹ کی تاریخ 400 سال 500 سال پرانی تاریخ ہے. یہ سارے آثار اس طرف ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے اجداد 4-5 صدیاں پہلے کشمیر سے یہاں آ کے آباد ہوئے تھے. جبکہ اس کیا ہلیش کوٹ ہو یا ڈومرا علاقوں ہو, ان دونوں کا تعلق ہماری نسل سے نہیں ہے, ہمارے قبیلے سے نہیں ہے, ہمارے مذہب سے نہیں ہے. اسلام کی آمد سے بھی یہ بہت پرانی بات ہے. جب یہاں پر جو اس وقت کی جو آبادی تھی وہ اپنے مردوں کو اسی حالت میں یہاں پر محفوظ کیا کرتے تھے. اس کی بنیادی تاریخ اتنی سی. بہت شکریہ. آگے بھی اس کے اوپر کوئی مستند بات ہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے اوپر کوئی واضح سائنٹیفک سٹڈی موجود نہیں ہے, آرکیالوجیکل سٹڈی موجود نہیں ہے, انتھروپولوجیکل سٹڈی موجود نہیں ہے. اس وقت میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ کچھ کیا کہتے ہیں سالوں کے بابت میں تو درست ہو سکتی ہے, مذہب کے بارے میں درست ہو سکتی ہے, لیکن پرفیکٹ ڈیٹ مجھ سمیت کوئی بھی آدمی دعویٰ کر رہا ہے تو سراسر غلط کر رہا ہے. کیونکہ کسی بھی چیز کے اوپر سائنٹیفک پروفس ہمارے پاس موجود نہ ہو, آرکیالوجیکل سٹڈی ہمارے پاس موجود نہ ہو, کوئی ڈی این اے کی رپورٹ ہمارے پاس. اور آج کے زمانے میں سائنس کا دور ہے, وہ بہت آسان ہے. یہاں سے ہڈی کا ایک ٹکڑا ڈی این اے کے لیے بھیجا جائے تو اس عہد کی نشاندہی ہو سکتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا, بہت بہت شکریہ شفقت بھائی, آپ نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ایکسپلینیشن ہمیں کیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز آخر میں ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہاں پہ ہمیں ایک ٹیلا نظر آ رہا ہے. اگر کیمرہ مین دکھا دے تو یہ سارا ٹیلا, اس ٹیلے کے اوپر کافی اونچا ہے, یہ 200-300 فٹ کی اونچائی پہ ہے. اور اس کے اوپر آ کے پھر یہ ڈونگرا کا جو بنایا ہوا ہے اس ٹائم کا یا بنایا ہوا ہے, یہ بھی اگر بتا دے تو ناظرین کو. لیکن وہ افسانے گاڑنے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کے اجداد کا بنایا ہوا ہے. یہ کسی کے اجداد کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر اس طرح کی جگہ آپ کو ہر گاؤں کے اندر درجنوں کی تعداد میں ملتی ہے. یہ نیچرل ہے, یہ کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے, یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ ٹیلا پہلے سے موجود تھا جو ہمیں آثار مل رہے ہیں. ٹیلے کے اندر ڈگنگ کر کے نیچے منزلیں بنا کے بیسمنٹ وغیرہ جو بنایا ہے یہ انسانی ہاتھوں کا کام ہے. باقی ٹیلا نیچرل ہے, کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے, کوئی ہیومن میڈ نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ شفقت بھائی, آپ نے اتنا ٹائم دیا اور ڈیٹیل کے ساتھ یہ سب کچھ بتایا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.